حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ کامل مومن کی 4 خوبیاں بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں مومن اس وقت کامل مومن ہوتا ہے جب وہ طویل خاموشی والا ہو، اس کی گفتگو اچھی ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، پرہیزگاری میں مخلص ہو، دکھاوا ریاکاری سے بچتا ہو۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عون خاموش رہا کرتے تھے۔ ان سے عرض کی گئی آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کیا بات کرنے والا بھی نجات پائے گا؟ حضرت سیدنا اسحاق بن خلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گفتگو میں احتیاط برتنا سونے چاندی کے معاملے میں احتیاط کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ ایک قریشی بزرگ فرماتے ہیں کسی عالم صاحب سے پوچھا گیا آپ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنی زبان کو پھاڑ کھانے والا درندہ پایا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اسے کھلا چھوڑ دوں گا تو یہ مجھے کاٹ کھائے گا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 2 بزرگ عبادت کے ایسے رتبے پر فائز تھے کہ وہ پانی پر چلتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سمندر پہ چل رہے تھے، انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ ان سے پوچھا اے اللہ عز و جل کے بندے آپ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے فرمایا تھوڑی دنیا پہ راضی رہ کر میں نے اپنے نفس کو خواہشات اور زبان کو فضول باتوں سے روکا اور ان کاموں میں مشغول ہو گیا جن کا پروردگار اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا، اور میں نے خاموشی کو اپنائے رکھا۔ اگر میں اللہ عز و جل پر کسی بات کی قسم کھا لوں تو وہ میری قسم پوری فرما دے، اور اگر اس سے مانگوں تو وہ مجھے عطا کر دے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 چیزیں یعنی 2 خوبیاں جس شخص میں دیکھ لو جان لو کہ ان 2 کے علاوہ بھی اس کی اچھی بہت ساری صفات ہوں گی۔ زبان کو قابو میں رکھنا، نمبر 2 نماز کی حفاظت کرنا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح گفتگو کرنا سیکھتے ہو اسی طرح خاموش رہنا بھی سیکھو، کیونکہ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ بولنے سے زیادہ سننے کی حرص رکھو، فضول چیزوں کے بارے میں بات چیت بالکل مت کرو۔ بادشاہ بہرام ایک رات کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اس نے درخت سے ایک پرندے کی آواز سنی تو اسے تیر مار کر گرا دیا۔ پھر کہا زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لیے مفید ہے، اگر یہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا اور بول نہ پڑتا تو ہلاک نہ ہوتا۔ یونانی دانشور بقراط نے ایک شخص کو بہت زیادہ بولتے سنا تو کہا اے فلاں، اللہ عز و جل نے انسان کے لیے زبان ایک اور کان 2 بنائے ہیں تاکہ بولے کم اور سنے زیادہ۔ سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گفتگو کرنے والے پر ہمیں آفات کا خوف ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے نفس کی تربیت کرنے لگا تو خوف الہی کے بعد ہر حال میں جھوٹ اور لوگوں کی غیبت سے بچے رہنے کو نفس کے لیے بہترین ادب و سرمایہ پایا۔ جھوٹ اور غیبت کو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا ہے۔ میں نے رضامندی اور ناگواری دونوں حالتوں میں نفس سے کہا علم اور بردباری یعنی صبر و تحمل شریف آدمی کی زینت ہیں۔ اے نفس اگر تیرا بات کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ سیدنا منصور بن اسماعیل فقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام کی تمام بھلائی خاموشی اور گوشہ نشینی میں ہے، اگر یہ دونوں تم کرنا چاہتے ہو تو تھوڑی غذا پر قناعت کرو۔ حضرت سیدنا صالح بن جناح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ، سب سے زیادہ تھکا ہوا اور سب سے زیادہ بیمار وہ شخص ہے جس کی زبان بے لگام اور دل بے قابو ہو۔ ایسا شخص نہ صحیح بات کر سکتا ہے نہ ہی چپ رہ سکتا ہے، لہذا تھوڑا بولو اور گفتگو کے شر سے پناہ مانگو، کیونکہ کچھ مصیبتیں باتوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اسے بھٹک جانے سے بچاؤ حتیٰ کہ وہ ایک قیدی کی طرح ہو جائے۔ اپنے دل کو زبان کے سپرد کر دو اور کہو تم دونوں پر لازم ہے کہ ناپ تول کر بات کرو۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں بولنا نہ ہو وہاں خاموش رہنا آدمی کے لیے زبردست زینت ہے، اور سچ بولنا میرے نزدیک قسم کھانے سے زیادہ اچھا ہے، اور عزت و وقار انسان کی ایک نشانی ہوتی ہے جو اس کی پیشانی پر چمکتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا متقی و پرہیزگار شخص اپنی زبان کی حفاظت کی خاطر بات کرنے سے بچتا ہے، حالانکہ وہ درست بولنے پر بھی قادر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں بد چلن کی محبت سے اپنے دل کو خالی کر دو اور سلام کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزر جاؤ۔ خاموشی کی بیماری میں مرنا تمہارے لیے بولنے کی بیماری میں مرنے سے بہتر ہے۔ یقیناً وہی شخص سلامت رہتا ہے جو اپنی زبان کو لگام دے کر رکھتا ہے۔ سیدنا ابراہیم بن حرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں لوگوں کو ایک مشکل معاملے میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا تم ایک کنارہ پکڑ لو جب تک کہ معاملہ اپنی انتہا کو نہ پہنچ جائے، کیونکہ گزرے ہوئے کو واپس نہیں لا سکتے۔ جب زبان پھسلتی ہے تو بات منہ سے جدا ہو جاتی ہے۔ تم ہر شریف آدمی کو خاموش دیکھو گے اور دوسروں کو دیکھو گے کہ بول کر اپنی عزت خراب کرتے ہیں۔ سیدنا ابو عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت زیادہ خاموش رہنے والا شخص کامیاب ہے، اور کلام کی حفاظت کرنے کے لیے بات غذا ہوتی ہے۔ ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، اور ناپسندیدہ بات کا جواب تو خاموشی ہے۔ بے جا گفتگو کرنے سے خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔